محمد بن قاسم اسلامی تاریخ کا وہ کردار ہے جس پر بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ کئی مورخین نے اس کو موضوع بحث بنایا۔ نوجوان اموی کمانڈر کی سندھ آمد سے لے کر خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے زمانے میں واسط کی جیل میں اس کی وفات تک تقریباً ہر واقعے پر مورخین میں اختلاف موجود ہے۔ ایک طبقہ محمد بن قاسم کو فاتح، بہادر، منصف کے القابات سے نوازتا ہے، جبکہ دوسرا لٹیرا، غاصب اور حملہ آور قرار دیتا ہے۔ محمد بن قاسم کی زندگی کو لے کر 5 بنیادی سوالات سامنے آتے ہیں۔ میں ہوں علی شان۔ دی پریس کی سیریز داستان حیات کی اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سندھ پر عربوں کے حملے کا مقصد کیا تھا، حملے کے وقت محمد بن قاسم کی عمر کتنی تھی، سندھ فتح کرنے کے بعد محمد بن قاسم کا رویہ مقامی آبادی کے ساتھ کیسا تھا، اور نوجوان اموی کمانڈر کا دردناک انجام کیوں ہوا۔ محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیوں کیا، اس حوالے سے بہت سے تاریخی حوالے موجود ہیں، کچھ مستند جبکہ کچھ غیر مستند۔ سندھ کی تاریخ بتاتی ہے کہ یہ سرزمین اس سے پہلے بھی فتح کی گئی، اس کی ابتدا آریاؤں نے کی۔ بعض تاریخی کتابوں میں محمد بن قاسم کی عظیم فتح کو قبضے سے منسوب کیا جاتا ہے، مگر اس کے مقابلے میں شکست کھانے والے راجہ داہر کو ہیرو قرار دیا جاتا ہے۔ جس طرح محمد بن قاسم بیرونی حملہ آور تھا، اسی طرح راجہ داہر کے آباء و اجداد نے بھی سندھ کے اقتدار پر قبضہ کر کے برسوں حکومت کی۔ جب رائے چچ نے 7ویں صدی میں رائے سہاسی کے اقتدار پر قبضہ کیا اور یوں سندھ پر آریائی حکمرانی کا آغاز ہوا، جو 8ویں صدی میں چچ کے جانشین راجہ داہر کی عرب جرنیل سے شکست اور ہلاکت پر اختتام کو پہنچا۔ عربوں کے سندھ پر حملے کی وجوہات کے حوالے سے بہت سے واقعات منسوب ہیں، جن میں دیبل کی بندرگاہ کی تجارتی اہمیت، اموی خلافت کے باغیوں کی سندھ میں محفوظ پناہ گاہیں شامل ہیں۔ ایک مشہور روایت کے مطابق دیبل بندرگاہ پر لٹنے والے قافلے کی ایک عورت نے عراق کے حاکم اور محمد بن قاسم کے سسر حجاج بن یوسف کو مدد کے لیے پکارا تو اس نے مظلوم عورت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس وقت کے حاکم سندھ راجہ داہر کو لٹیروں کی گرفتاری اور قافلے کی واپسی کے لیے خط لکھا، جس کا راجہ داہر نے تسلی بخش جواب نہ دیتے ہوئے انکار کر دیا، جس سے حجاج شدید ناراض ہوا اور اس نے سندھ پر حملے کا فیصلہ کیا۔ اس واقعے کو بعض کتابوں میں داستان گوئی قرار دیا گیا ہے۔ تاریخ سندھ جیسی مستند کتاب میں عربوں کی سندھ سے اناط کی ایک بڑی وجہ یہ بھی لکھی گئی ہے کہ خلیفہ دوم کے دور میں جب ایران فتح ہوا تو مسلمان جرنیل عبداللہ بن عامر وہاں سے مکران پر حملہ آور ہوئے۔ اس وقت مکران کے حاکم نے سندھ کے راجہ سے مدد طلب کی اور سندھی راجہ نے اس کی مدد کے لیے فوجیں بھیجی جو شکست سے دوچار ہوئیں۔ یوں سندھیوں نے بلا وجہ ہی عرب مسلمانوں سے دشمنی مول لی۔ کچھ مورخین سندھ کی تجارتی اہمیت کو بھی حملے کی وجہ قرار دیتے ہیں۔ سندھ پر حملے کے وقت محمد بن قاسم کی عمر کتنی تھی، اس پر بھی مورخین میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض حوالوں کے مطابق محمد بن قاسم کی عمر 17 برس تھی، جبکہ بعض کے مطابق یہ عمر 27 برس تھی۔ سندھ جیسے مارکے پر جہاں محمد بن قاسم سے پہلے بھی 2 بہترین کمانڈرز شہید ہو چکے تھے، وہاں حجاج جیسے انسان کی طرف سے ایک 17 سالہ نوجوان کو اس مارکے کے لیے منتخب کرنا حیران کن تھا۔ بعض ماہرین اس 17 برس کی عمر کو کاتب کی غلطی قرار دیتے ہیں، جبکہ بعض کے نزدیک یہ مبالغہ آرائی ہے۔ لیکن اگر ان کی عمر 27 برس بھی تھی، تب بھی سلطنت سے ہزاروں میل دور صرف 17,000 کی فوج کے ساتھ 1 لاکھ کے لشکر کو شکست دینا سپہ سالار کی بہادری اور عظمت کی ایک بڑی گواہی ہے۔ کسی بھی بیرونی حملہ آور کی فتح کے بعد مقامی آبادی کے ساتھ اس کے رویے کو ہمیشہ تاریخ نے موضوع بحث بنایا ہے۔ محمد بن قاسم کے مقامی رعایا کے ساتھ برتاؤ کے حوالے سے بھی بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں اور کئی واقعات مختلف کتابوں میں درج ہیں، مگر مستند تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ محمد بن قاسم جب سندھ فتح کرتا چلا آ رہا تھا تو بہت سے مقامات پر مقامی لوگوں نے اس کی مدد کی، یہاں تک کہ دیبل کی فتح کا راز بھی ایک برہمن ہندو نے بتایا تھا۔
مقامی لوگوں کی حمایت اور ان کی طرف سے مزاحمت نہ کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ لوگ موجودہ اقتدار کو ناپسند کرتے تھے اور اس سے چھٹکارے کے لیے کسی بیرونی طاقت کے انتظار میں تھے۔ 1,00,000 لشکر کے مقابلے میں 6,000 کی فوج سے راجہ داہر کو شکست کے حوالے سے تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ مقامی آبادی نے اس جنگ میں غیر جانبداری کا مظاہرہ کیا، راجہ داہر کو اپنی عوام سے سپورٹ نہیں ملی۔ تاریخ یہ بھی بیان کرتی ہے کہ محمد بن قاسم سندھ میں صرف 3.5 سال تک ہی بطور حکمران قیام پذیر رہا، مگر اپنے مختصر دور حکومت میں غیر مسلموں کو وہ عزت بخشی جس کی مثال دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ملتی۔ محمد بن قاسم نے مفتوح علاقوں میں انتظامی معاملات کو بہتر بنایا۔ مقامی آبادی کے ساتھ ان کا رویہ نہایت منصفانہ اور عادلانہ تھا۔ انہوں نے راجہ داہر کے وزیر اور بھتیجے کو بھی اہم عہدوں پر فائز کیا۔ عوام کی مشکلات دور کرنے کے لیے ضروری اقدامات کیے گئے اور انہیں سماجی تحفظ فراہم کیا گیا۔ غیر مسلموں کے لیے وظائف جاری کیے گئے جبکہ ہر شخص کو مذہبی آزادی حاصل تھی۔ مندروں اور دیگر مذہبی عبادت گاہوں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ ان کی تزئین و آرائش کے احکامات بھی جاری کیے گئے۔ انہوں نے ایسا منصفانہ نظام قائم کیا جو اس سے پہلے غیر مسلم باشندے اور حکمران بھی قائم نہیں کر سکے تھے۔ خلافت بنو امیہ سے کوسوں دور اپنے سے کئی گنا بڑی فوج کو شکست دینے اور فتوحات کے جھنڈے گاڑنے والے نوجوان اموی کمانڈر کی گرفتاری اور موت کے حوالے سے بھی ہندو تاریخ نویسوں نے کئی واقعات اور وجوہات نقل کی ہیں۔ بعض روایات کے مطابق جب راجہ داہر کا سر قلم کر کے اس کی بیٹیوں سمیت مال غنیمت کے ساتھ عراق بھجوایا گیا تو راجہ کی بیٹیوں نے ابن قاسم سے باپ کا بدلہ لینے کے لیے خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دربار میں پیش ہو کر یہ الزام عائد کیا کہ ابن قاسم نے ان کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا، جس پر خلیفہ شدید برہم ہوا اور محمد بن قاسم کو گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا، مگر مستند تاریخی حوالے اس کی تردید کرتے ہیں۔ محمد بن قاسم کی معزولی اور گرفتاری خاندان بنو امیہ کے اختلافات کا نتیجہ تھی۔ جب محمد بن قاسم سندھ کی مہم پر روانہ ہوئے تو اس وقت خلافت ولید بن عبد الملک کے ہاتھ میں تھی، جس کو خلیفہ بننے میں حجاج نے تعاون فراہم کیا تھا، مگر اس کی سندھ کی مہم کے دوران ہی خلیفہ ولید اور حجاج دونوں ہی فوت ہو گئے اور سلیمان بن عبد الملک کو خلافت مل گئی، جس نے خلافت کے مسئلے میں ساتھ نہ دینے پر حجاج اور اس کے حامیوں کو سزا دینے کا فیصلہ کیا، جس کا شکار محمد بن قاسم بھی بنے۔ محمد بن قاسم کے کردار کی گواہی یہ واقعہ بھی دیتا ہے کہ جب خلیفہ نے یزید بن ابی کبشہ کو سندھ کا نیا والی بنا کر بھیجا اور محمد بن قاسم کو گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا تو نوجوان اموی کمانڈر جو فاتح سندھ کہلاتا تھا اور جس کی بہادری کے ڈنکے پوری خلافت میں بج چکے تھے، اس نے ذرا بھی مزاحمت نہیں کی اور اپنے آپ کو خلافت کے حوالے کر دیا۔ نئے والی سندھ نے محمد بن قاسم کو معزول کیا اور گرفتار کر کے عراق بھجوا دیا، جہاں اسے واسط کی جیل میں ڈال دیا گیا جو اس کی دردناک موت تک اس کا ٹھکانہ رہی۔ یوں اسلامی تاریخ کے بہترین کمانڈر نے خلافت کے حکم پر سرکشی کے بجائے جان دینے کو ترجیح دی۔